بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذکر الہی انوارات کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے اور جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے ذکر میں نماز، تلاوت، قرآن حکیم، دعا اور استغفار سب شامل ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں تو سب ذکر اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کی بڑی عظمت، اہمیت اور برکات ہیں۔ ذکر اللہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے دل منور ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ ہی وہ راستہ اور دروازہ ہے جس کے ذریعے ایک بندہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی اللہ رب العزت کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ رات کو سوتے وقت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ صبح بعد میں ہوگی، آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، پوری توجہ سے پڑھیں، کیونکہ جب ہم تلاوت قرآن پاک کریں گے تو وہ ہمارا ذکر میں شمار ہوگا، ہمارے گرد فرشتے جمع ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی اور ان رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اللہ پاک ہماری ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ 3 آیت پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، اس کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی حاجت ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس ترتیب سے پڑھنی ہے سورہ کوثر کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے ادا کرنی ہے۔ آپ نے نفل ایسے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کر لیں، اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا سمیع، اس نام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی حاجت کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک سے رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ اللہ پاک سے مانگیں گے صبح ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔